بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ ایک بھائی نے واٹس ایپ کے اوپر ہم سے ایک سوال دریافت کیا۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس بات کو عام بیان کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ممکن ہے کہ اللہ جل وعلا اپنے فضل و احسان سے دیگر احباب کو بھی نفع عطا فرمائی۔ بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بریلوی ساتھی جاب کرتے ہیں جو ہمیں دیکھ کر یا علی، یا رسول اللہ، یا غوث المدد اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بھائیو اس طرح کسی کو غائبانہ مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، تو وہ آگے سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ اس تعلق سے وہ صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میرے بھائیو، اس تعلق سے سب سے پہلے میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے استعانت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، الہی حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے رب ذوالجلال تقدس و تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی، یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، کہ اللہ کی قسم مجھے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم دنیا داری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے اس بات کو تفصیلاً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہمارے یہ بھائی اخذ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مجموعی طور پر ساری امت کے لیے ہے، تو یہ فہم، یہ تفسیر، یہ تشریح بالکل غیر صحیح ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے اور بہت ساری احادیث مروی ہیں جن کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر اس بات کی خبر دی ہے کہ اس امت میں بہت سارے لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے۔ مگر اس تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی وہ شرح بیان کرتا ہوں جو علماء محدثین نے بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، کیونکہ امت مسلمہ میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب اس حدیث میں صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا، وَكَانَ كَذَلِكَ،
اسی طرح ہوا کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ عزیز دوستو، اس حدیث کی یہی شرح احناف کے ایک بہت بڑے عالم علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں، وہ بھی بالکل یہی فرماتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی شرح منقول ہے اس حدیث کی، اور دیگر بہت سارے علماء محدثین نے اس حدیث کی یہی شرح بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مجموعی طور پر شرک کا ارتکاب نہیں کرے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی امت میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے اولین مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا، وَكَانَ كَذَلِكَ، اور ایسے ہی ہوا، صحابہ میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ برادران اسلام، آپ نبی علیہ السلام سے مروی دیگر احادیث کو پڑھ لیجئے جن میں بالکل واضح طور پر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اس امت میں سے کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے، جیسے کہ جامع ترمذی کتاب الفتن میں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین ویعبدون الاوثان، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے بعض قبائل جو ہیں وہ مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔ آپ لوگ غور کیجئے نبی علیہ السلام کے فرمان پر کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل، کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔ میں ان تمام احباب سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ سب کے سامنے میڈیا پر یہ بات پیش ہوئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی کابینہ کو لے کر ایک مندر میں گئے جہاں جا کر انہوں نے ایک بت کے اوپر چڑھایا اور سب کے سامنے ہندوؤں کی طرح اس بت کی پرستش کی، اس بت کی عبادت کی۔ اب آپ لوگ اس بات کو کیا نام دو گے؟ عقیدت، مصلحت، محبت یا تعظیم، جو مرضی اس چیز کو نام دے لو، یہ بت پرستی ہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسی بات کی خبر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں دی ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى دَخْلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُمْ قَالُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے پہلو کے نقش قدم پر چلو گے، تم اپنے پہلو کے نقش قدم پر چلو گے، بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے، بالکل ایگزیکٹ ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی گوہ کے سوراخ میں گیا تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا پہلے لوگوں سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ برادران اسلام، اٹھائیے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث پڑھیے، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام بستر مرگ پر تھے، وہ بیماری جس میں پیارے پیغمبر کو شفا نہ ہوئی، آپ اللہ جل وعلا سے جا ملے، آپ کی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام بے چینی کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے پیغمبر اپنی وفات کے وقت اس بات کو بیان کر کے اپنی امت کو خبردار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری یہ امت ان کے نقش قدم پر چل کر قبر پرستی کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی طرح جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تم ایسا نہ کرنا، تم کسی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی پرستش کی جائے، یعنی جو اعمال جو کام بتوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، اگر وہی کام کسی قبر پر، حجر پر، شجر پر کیے جائیں تو نبی علیہ السلام نے ایسی چیزوں کی مثال وثن کے ساتھ دی ہے۔ وثن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وہ اعمال کیے جائیں جو اعمال پتھر کی مورتیوں پر کیے جاتے ہیں، جو بتوں کے سامنے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، غور کیجئے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، پہلوں سے مراد کون لوگ ہیں آپ کے؟ تو آپ نے فرمایا یہود و نصارہ، یعنی جس طرح انہوں نے قبر پرستی کے شرک کو اختیار کیا، آج آپ امت کے اندر نظر دہرا کے دیکھ لیجئے، ایک کثیر تعداد کلمہ پڑھنے والی قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے، اور کس طرح درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر اولیاء اللہ کی محبت کی آڑ میں شرک ہو رہا ہے، ولایت کی آڑ میں شرک ہو رہا ہے، روحانیت کی آڑ میں شرک ہو رہا ہے، نسبت کی آڑ میں شرک ہو رہا ہے۔ مجھ پر رہ فرمائے، میرے بھائی ہے، میرا دل بڑا ہوا ہے، ان کو کرم کر دے، ان کو شفا دے دے، ان کو تندرستی دے دے، ان کے بچے بڑے پریشان ہیں، ان کے گھر والے بڑے پریشان ہیں۔ 50 سال تک سرکار آپ کی چوکڑوں چومتا رہا، آپ کے دربار کی دیواروں کو چومتا رہا۔ مولا سرکار رحم فرمائے، سرکار زمین عادل پر رحم فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ کے دربار کا مراتی ہوں، میں آپ کے دربار کا کتا ہوں، مجھ پر مجھے میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ میں دل کی گہرائیوں سے وہی جاتے کے لیے دعا کرتا ہوں، رحم فرمائے، رحم فرمائے، وہ ہوش میں آ جائے،
اس کے بیٹوں کو تسلی ہو جائے، اس کی گھر والی کو تسلی ہو جائے، اس کی بیٹیاں پریشان حال ہسپتال کبھی اوپر کبھی نہیں گئے، پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے کہ ہمارا والد کو تسلی ہو جائے۔ سرکار آپ کی چوکٹ کو چومنے والا ہے، 50 سال تک تو یہاں پر آتا رہا ہے، نعت خانی کی محفلیں جماتا رہا ہے۔ سرکار رحم فرمائے صدقہ حسن حسین کا، صدقہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحم فرمائے۔ سلام کرنا تھا ایک سائڈ پہ ہو جائے بھائی جانا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے یہ دربار کے سامنے تشریف رکھا ہے، کئی سال تک مدینے کی گلیوں میں جادو دینے والا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نبی پاک کے عشق میں دیوانہ۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس میں یہود و نصارہ مبتلا تھے، اسی وجہ سے پیارے پیغمبر نے اپنی وفات کے وقت ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی تاکہ میری امت اس شرک سے خبردار ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، یہ بات تو ثابت ہوئی کہ امت کا ایک کثیر تعداد میں طبقہ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے، اور کوئی صاحب عقل دانشمند انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو اعمال، جو افعال، جو چیزیں لوگ جا کر درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر سر انجام دیتے ہیں، یہ وہ سارے امور عبادت ہیں جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے بطور عبادت کی اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ لوگ غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ تم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح وہ چلے تم بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گئے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ وہ لوگ اپنے علماء اور مشائخ کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے، آج دیکھ لیجئے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنی ائمہ، اپنے پیروں کی تقلید میں مبتلا ہے۔ ائمہ کی اقوال کے سامنے، پیروں کے ملفوظات کے سامنے یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو، آپ کی احادیث کو پشت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تاویلیں کر کے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے متعلق اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، درویشوں کو، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لاتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو خدمت نبوت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، میں پہلے نصرانی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو، مشائخ کو اپنا رب نہیں کہا، لیکن رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، مشائخ کو، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ اس میں کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی، جس چیز کو تمہارے علماء حلال کرتے تھے اسے تم حلال جانتے تھے، اور جس چیز کو تمہارے علماء حرام ٹھہراتے تھے اس چیز کو تم حرام سمجھتے تھے۔ عدی نے عرض کی اللہ کے رسول بالکل اسی طرح جس چیز کو ہمارے علماء حلال ٹھہراتے تھے اسے ہم حلال جانتے تھے، جسے حرام ٹھہراتے تھے اسے حرام ٹھہراتے تھے۔ یعنی انہوں نے
حلت اور حرمت کا حق کسے دے دیا؟ اپنے علماء کو، مشائخ کو۔ علماء اپنی مرضی سے جس چیز کو حلال کریں وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام ٹھہرائیں وہ حرام ہے، بغیر اللہ کی وحی کے، بغیر اللہ کی طرف سے کسی دلیل کے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے فہم سے، اپنے فتوے سے جس چیز کو علماء حرام ٹھہراتے وہ حرام ہے اور جسے حلال کر دیتے وہ حلال ہے، بغیر اللہ جل وعلا کے حکم کے، بغیر اللہ کی وحی کے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کیا۔ یہود و نصارہ نے اللہ کی خلق کو، اللہ کی مخلوق کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس کا جز قرار دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کی بابت ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کافر ہو گئے ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ یہ کفر، یہ شرک کن کا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ جل وعلا کی ذات اقدس کا جز قرار دیا۔ یہ کفر رب ذوالجلال نے ان کا بیان کیا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں نظر دہرا لیجئے، ایک شاعر کہتا ہے وہیں جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایک نے اپنے پیر کے بارے میں کہا چاچر ونگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بتلائیں تو صحیح کہ وہ کون سا کفر اور شرک ہے جو ان کے دامن میں تھا ان کے دامن میں نہیں ہے؟ کوئی بتلا سکتا ہے؟ میرے بھائی اور میرے دوستو، جس طرح انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا، اسی طرح آج اس امت میں سے بہت سارے لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر غلو کا شکار ہوئے اور شرک کے مرتکب ہوئے۔ اس چیز سے کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام سے اور بھی احادیث مروی ہیں جن کے اندر اس بات کا بالکل ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ اس امت میں سے لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے اور کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں یہ مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کا آج کل آپ لوگ میڈیا میں مشاہدہ کرتے ہی ہوں گے۔ اور میں نے پیچھے اپنی گفتگو میں آپ احباب کو بتلایا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ ایک مندر میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں بت پر دودھ چڑھاتے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر بت کی پرستش کرتے ہیں، اور اس بات کو پاکستان کے میڈیا نے، ہندوستان کے میڈیا نے کھلے عام سب کو دکھلایا۔ کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کسی کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جل وعلا امت کو توحید کا فہم عطا کرے، توحید کی تحقیق عطا کرے۔ اللہ جل وعلا ہمیں توحید کی معارفت عطا کرے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہمارے دلوں میں توحید کے لیے غیرت پیدا کرے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ آج کل کثیر لوگوں کے دلوں میں توحید کی غیرت مر چکی ہے، توحید کے لیے غیرت مر چکی ہے۔ ہر انسان اپنی مصلحت دیکھتا ہے، ہر انسان اپنی مصلحت دیکھتا ہے۔ اللہ المستعان۔